اهدنا الصراط المستقيم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العظيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، چھوڑ دو تم ظاہری اور باطنی گناہوں کو. ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہوں کے کام. سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ تم ان جانوروں کا گوشت جن کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ اللہ کی نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً شیطان جو ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ دل میں باتیں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آپس میں لڑا دیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور جو پوشیدہ گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. بہت زیادہ اس میں مفسرین نے قیل و قال کیا ہے. ظاہری گناہوں سے کون سے مراد ہیں اور باطنی گناہوں سے کون سے مراد ہیں؟ ظاہری گناہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، چوری ہے، یہ ظاہری گناہ. شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر. بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ. وباطنہ، اور اندر کے جو گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ جو زیادہ قول مناسب ہے وہ ریاکاری والا گناہ، حسد والا گناہ. ان کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، ظاہر سے اتنا خاص نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. انسان نماز پڑھے اور نیت یہ ہو، دل میں ارادہ یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور وہ یہ کہیں بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی آدمی ہے، ہر وقت سجدے میں گرا رہتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا عادی ہے، جہاد کا عادی ہے، تو لوگ مجھے یہ کہیں. اب بے شک ظاہراً اس کا کام اچھا ہے، لیکن اندر نیت کے برا ہونے کی وجہ سے شرک اصغر ہے. یہ کیا ہے؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے، ریاکاری. کیوں کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور جس کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت والا کام کیا جائے یہ اس کی عبادت بن جاتی ہے. تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. تو اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ نیت کے ساتھ تعلق ہے. نیت اگر درست ہے تو اس کی عبادت کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. بے شک بظاہر وہ عبادت چھوٹی ہو، چھوٹی سی نیکی ہو، لیکن نیت اگر اخلاص پہ مبنی ہے تو اس کے اوپر مرتب ہونے والا ثواب جو ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی کوسوں دور ہے. لیکن اگر بظاہر جہاد جیسی بڑی عبادت ہو، جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا بڑا مشکل کام ہے. اب جہاد جیسی عبادت ہے، نیت میں کھوٹ آ جائے،
اندر کا گناہ جو انسان کرنے لگے اللہ کے ہاں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک وہ ہے جو جہاد کرنے والا اور دوسرا وہ ہے جو گھر میں آرام سے بیٹھا ہے۔ یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں کبھی برابر کیا اللہ کے ہاں ان کی شان برابر ہوگی؟ نہ نہ نہ۔ جو گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہو کے میدان کارزار میں اترے ہیں اللہ کے ہاں ان کی شان تو رہی درکنار، ان کے گھوڑوں کی بھی بڑی عظمت ہے۔ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ نبی کے صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، اللہ نے ان کے گھوڑوں کے چلنے کی قسم اٹھائی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں، ہانپ ہانپ کے ٹاپ مارتے ہیں، ہاں جی، ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے ہاں ان کی بھی بڑی قدر ہے۔ والعادیات ضبحا، تو اللہ تو ان گھوڑوں کی بھی بڑی قدر کرتا ہے۔ گھوڑے سے یاد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھا، جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھا کہ جب مجھے ضرورت پڑی میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اس کے اوپر سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، اس نیت سے جس نے گھوڑا پالا، قیامت کے دن اس گھوڑے کو، اس کے کھائے ہوئے چارے کو اور اس کے نکالے ہوئے بھوسے کو بھی اللہ تعالیٰ میزان میں اس کا وزن کرے گا۔ جہاد اتنی بڑی بات، تو جو گھوڑا اس نے رکھا ہے اس نیت سے کہ میں اس کے اوپر سوار ہو کے جہاد کروں گا، میں یہ نیکی کا کام کروں گا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ اس کا جو گوبر ہوگا اس کو بھی میزان میں اس کا وزن کر کے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجاہد کی گھوڑے کی جب اتنی قدر کرتا ہے، اس کے گوبر کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، لیکن اس کے باوجود مجاہد کے دل میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، نیت اس کی خراب ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھر کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید حاضر ہوگا، ایک مولوی حاضر ہوگا اور ایک سخی حاضر ہوگا۔ تین آدمیوں کا ذکر کیا رسول کائنات نے، اور آپ نے فرمایا ملا جب حاضر ہوگا مولوی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، بتا کتنا عمل کیا ہے؟ یا اللہ میں نے تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے بڑا دین پھیلایا ہے، میں نے لوگوں کو بڑے مسائل بتائے ہیں، میں نے بڑا کام کیا ہے دین کا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا دین کا کام کرنے والا ہے۔ لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو نے علم حاصل کیا تھا، میری رضا مقصود نہیں تھی، لہذا حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ دوسرا حاضر ہوگا سخی، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا کہاں خرچ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیری رضا کی خاطر لوگوں پہ لوٹایا ہے مال، صدقہ خیرات کیا ہے، بڑے یتیموں کو، بڑے مساکین کو میں نے کھانا کھلائے ہیں، میں نے ان کو کپڑے دیے ہیں، فلاں فلاں موقع پہ میں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے یہ مال خرچ کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، جو انہوں نے تعریف کرنی تھی وہ دنیا میں ہو چکی ہے، آج تعریف نہیں مذمت ہوگی، حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا شہید حاضر ہوگا، شہید حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ یا اللہ تیرے کلمے کی بلندی کے لیے اور تیری رضا کی خاطر میں نے جہاد کیا ہے، حتیٰ کہ میرے پاس جان تھی وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دی ہے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اور صرف جہاد اس نیت سے کیا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے نا، وہ سینوں کے راز کو جاننے والا ہے، وہ ہر انسان کی ہر خبر سے ہر وقت باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کس کی کیا نیت ہے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، بے شک کام تیرا بہت بڑا ہے لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ بڑا بہادر کہیں، لوگ کہیں بڑا جنگجو ہے، بڑے اللہ کے دین کی اس کے دل میں قدر ہے، لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تیری تعریفیں بڑی ہو چکی ہیں، آج تعریف نہیں مذمت کا دن ہے،
حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ تو بات چلی تھی کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دینا۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا۔ یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ۔ اور باطنی گناہ نیت کی خرابی کی وجہ سے ریاکاری میں انسان مبتلا ہو جائے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اسی طرح حسد کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو جائے دل میں تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ انسان کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس آدمی کو فلاں کے ساتھ حسد ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، حاسد کا حسد جب بڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ الفاظ پہ بھی آ جاتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ اس کے اعضاء پہ بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، کیونکہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے محسود کو۔ تو لیکن اصل اس کا تعلق حسد کا کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بری بیماری سے بچنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ امام کائنات نے فرمایا حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ فرمایا ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جنہوں نے برے اعمال کیے، گناہ کیے، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ایک دن آنے والا ہے کہ ان کو ان کے اس کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے تب، یہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز بیچنے کے لیے ایمان کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی قسم بھی کھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ اور پھر جھوٹی قسم، یہ اس سے بھی بڑا گناہ، یمین غموس۔ گناہ میں پوری طرح انسان ڈوب جاتا ہے، پوری طرح ڈوب جاتا ہے جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے۔ تو جھوٹ، امام کائنات سے پوچھا ایک بار صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے ممکن ہے، مومن آدمی ہو بخیل ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے بزدل ہو۔ ہر آدمی کے اندر بہادری کا جوہر نہیں ہوتا، ہر آدمی شجاع نہیں ہوتا کہ بڑا بہادر ہو۔ تیسرا سوال کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ مومن اور جھوٹا، مومن تو صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، مومن تو سچا ہوتا ہے، لیکن آج کل تو مومن تقریباً رہی ہوئی ہیں جو ڈیش 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 خالی جگہ پر پور کیجیے، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھاؤ تم ان جانوروں کا گوشت جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور جو شیطان ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دل میں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تمہیں آپس میں لڑا دیں۔ شیطان ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈال کے، ہے جی، جو شیطان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کر کے وسوسے ڈال کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان کا گوشت نہ کھاؤ۔ ان کا گوشت خامخواہ تو ایسے مسائل میں بات نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ ایک بات آ گئی ہے سبق میں تو وضاحت ضروری ہے۔ کچھ مسائل نے ہمارے معاشرے میں بڑا عروج پکڑا ہوا، ذبیحہ بشرے کی حلال ہے یا حرام ہے، تو ان مسائل سے عوام جو ہے علماء سے زیادہ واقف ہے کہ کس کی ذبیحہ حلال ہے اور کس کی حرام ہے، کیونکہ عوام کے لیے یہ مسائل بڑے جو ہے وہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں
جی عوام ان مسائل میں زیادہ الجھ گئی ہے. تو کچھ قصور اہل علم کا بھی ہے کہ جو ایسی عمیق بحثیں عوام کے سامنے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انتشار کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں سن لیجئے، ہمارا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے ہے. اس کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. الفاظ نوٹ کیجئے، ایک ہے فتویٰ اور ایک کیا ہے؟ تقویٰ. فتویٰ یہی ہے کہ مشرک کی ذبیحہ بے شک ہو اس کو کھانا جائز ہے، فتویٰ یہ ہے. البتہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان پرہیز کرے، مشرک کی ذبیحہ ہے اس کو کھانے سے بچے، اگر بچتا ہے تو اس بچنے کا ثواب اس کو ضرور ہوگا، یہ اس کی نیکی شمار ہوگی کیونکہ اس کا تقویٰ ہے اللہ کے دشمن کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کو نہیں کھاتا، تو یہ اس کا تقویٰ ہوگا. لیکن فتویٰ یہی ہے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو جائز ہے. اب اس کو یہ نہیں کہ انسان اس کو بھی مشرک ہونے کے فتوے لگا دے، یہ اجازت نہیں ہے. اور پھر فتویٰ لگانے کے لیے تو بڑا علم چاہیے. فتوے تو ہمارے زبان زد عام ہیں، تھوڑی سی بات کوئی کرنے کی دیر ہے بس فوراً فتوے اس کے اوپر جڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. دیکھو یہ مسائل لائبریریوں کے تھے، یہ تو مکتبوں میں بیٹھ کر حل کرنے کے تھے. جو عوام کے ہتھے چڑھے تو پھر ان کی خوب جو ہے نا وہ ٹھکائی ہوئی، جو کھاتے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، بچتے وہ بھی نہیں ہیں، شاید وہ دوسروں سے زیادہ کھاتے ہیں. تو ان مسائل میں الجھنے کا کوئی فائدہ. نماز کے قریب نہیں جائیں گے، مشرک کی ذبیحہ نہیں کھانی. اب نماز کا چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے کہ مشرک کی ذبیحہ کا کھانا بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنا جان بوجھ کے. حدیث پاک کے لفظ ہیں، میرے نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تو کافر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اب اس کو کوئی نہیں لے گا جی. مشرک کی ذبیحہ جو کھا لے تو اس بیچارے پہ فتوے. اور پھر ذہن میں رکھیے اگر فتویٰ لگائیں گے تو اس سے امام الانبیاء کو بھی نہیں بچا سکتے ہو. یہ دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے تو پھر امام الانبیاء پہ بھی یہ فتویٰ لگے گا. معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد. کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس گھر میں ہوئی ہے؟ وہ چچا جو تھا پرورش کرنے والا وہ کون تھا؟ چلو اس کو بھی چھوڑیے، کہہ سکتے ہیں ابتدائی اسلام تھا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بوڑھی عورت نے زہر کھلایا تھا وہ کون سی مسلمان تھی؟ گوشت میں زہر ملا کر اس نے کھلایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کے زہر کا اثر امام کائنات نے فرمایا آخری وقت میں فرمایا وہ جو 2 سال پہلے مجھے اس بوڑھی عورت نے گوشت میں زہر ملا کے کھلایا تھا، آج بھی میں محمد کو اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے. آخری وقت میں بھی اس کا اثر امام کائنات نے فرمایا مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں وہ کون سی مسلمان تھی؟ تو اگر فتویٰ لگائیں گے کہ جو مشرک کی ذبیحہ کھانے والے ہیں وہ مشرک ہیں پھر کون بچ پائے گا اس سے؟ پھر ہر مسلمان. جی میں وہ حوالہ دکھانے لگا. قرآن کی نص قطعی ہے، جن کو کتاب دی گئی ان کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. کھولیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 ہے. سورۃ المائدہ 6 پارہ ہے. صفحہ نمبر 108. صفحہ نمبر 108 سورۃ المائدہ. اس صفحے پہ آخری آیت یہی ہے. الیوم